ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ بعض اوقات کچھ ایسے کام ہوتے ہیں ہم انہیں گناہ سمجھتے نہیں ہیں یا ہماری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہم اس کو جسٹ نارمل لیتے ہیں کہ بھائی خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کتب حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس اتنی سی غلطی پر بھی اتنی بڑی سزا ہے۔ تو مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی اصلاح کرتا رہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں کہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم ان سے کلام نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ بندہ سوچتا ہے یا اللہ وہ کون سے ایسے بدبخت لوگ ہوں گے، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں، ان کا جرم کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کے لیے اتنی سخت سزا رکھی ہے۔ تو بھائیو ان میں سے پہلے المنان، احسان جتلانے والا۔ ہمارے ہاں بھی یہ عام چلتا ہے، اگر کسی پر کوئی احسان کر دیا، کسی کی مجبوری تھی، کوئی اس کی ضرورت تھی، پوری کر دی، تو اب جب اس بیچارے کو اگر اللہ نے تھوڑا سا اس کے حالات اچھے کر دیے اور ہم سے جاتے وقت سلام نہیں لی، ہمارا حال چال نہیں پوچھا، تو ہمارے ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہاں دیکھا وہی ہے نا، وہی سے پیسے لے کر کھاتا تھا، گھر سے اس کو کچھ ملتا نہیں تھا، یہ وہی ہے، بچوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ہمارے گھر سے فلاں چیز لے کر جاتا تھا، آج دیکھو رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، آج مکان بن گیا۔ بھائی اگر کسی کو اللہ نے نعمت دیا تو شکر ادا کیا کرو، حسد نہ کیا کرو، دعا دیا کرو، یا اللہ میرے بھائی کو اور عطا فرما۔ فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، فرشتہ آمین کہتا اللہ پہلے اس کو عطا فرما۔ دوسرا، اپنے سامان کو قسمیں اٹھا کر بیچنے والا، ناقص چیز ہے اوپر قسمیں اٹھائے، اللہ کی قسم یہ اتنے کی ہے، اتنے کی میں نے لی، اتنے کی دوں گا۔ بھائی قسم کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ پر توکل کر کے اپنا کام شروع کر، اللہ تیرے کام میں برکت پیدا فرمائیں گے۔ تو کیوں قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرتا ہے کہ جن کی تو اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں وہاں پر شیخ زان، بوڑھا زانی، بوڑھا بدکار، وہ بھی اس کی طرف اللہ قطعی طور پر نظر رحمت سے نہیں دیکھی۔ اب بوڑھا کیا ہے؟ بعض حکماء نے کہا کہ بندہ جب 33 ایئر اولڈ ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بوڑھا سمجھے، بعض نے کہا 40 ایئر کا ہو جائے تو سمجھے کہ وہ بوڑھا بندہ ہے۔ اس ایج سے اوپر جو بندہ گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا، اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اس سے پہلے مر جاتا ہے، فرمایا اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ تیسرا اور اہم پوائنٹ جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے المسبل، اپنی شلوار، اپنی پینٹ، اپنا ٹراؤزر، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ آج ٹرینڈ بنا ہوا ہے، آپ باہر جا کر دیکھیں کوئی مسلمان بھائی ہوگا جس کی اچھی تربیت ہوگی، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی، ادروائز ہر بندے کی شلوار، ہماری نیو جنریشن کی تو آدھے سے آدھی پینٹیں گھس کی، پھٹ کی ایڑیوں کے نیچے آ کر اوپر نہیں کرتے۔ کچھ ایسے ہمارے بھائی اللہ کے بندے ہیں جو مسجد میں انٹر ہوتے وقت فوراً شلوار اوپر کر لیتے ہیں، پینٹ اوپر کر لیتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہی سب کچھ نیچے کر لیتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے! کیا مسجد سے باہر اور خدا، مسجد میں اور خدا؟ اللہ اکبر! ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کپڑا جلے گا یا ٹخنے جلیں گے یا پاؤں جلیں گے؟ بھائی کپڑا تو مکلف ہی نہیں، کپڑے کو کیا عذاب دینا ہے؟
یہ تو پہنا پوسیدہ ہو گیا. اصل چیز یہ ہے کہ پاؤں کا وہ حصہ، وہ پاؤں جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، جو ہر وقت اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتے. ادرت المؤمن الی نصف الساق، مومن کی تہبند، مومن کا ازار بند، مومن کی پینٹ، ٹراؤزر، شلوار اس کی نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے مرد کی. اور اتنا اگر نصف تک نہیں رکھ سکتے تو ٹخنے تو 24 گھنٹے اس کے ننگے ہونے چاہیے. یہاں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانپتے ہیں. عجیب ٹرینڈ چل پڑا. اللہ نے کہا تھا خاتون کو، عورتوں کو، خواتین کو کہ اپنے پاؤں کو بھی ڈھانپ کر رکھو، یہ بھی پردہ ہے. اپنے پاؤں کو بھی ڈھانپ کر رکھو. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے عورت کے لیے، تو ان سے بڑا مؤدبانہ سوال ہے کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے کیا عورتیں لباس نہیں زیب تن کرتی تھی؟ اچھے سے اچھا لباس زیب تن کرتی تھی، لیکن اللہ کریم نے پردے کی آیتیں اس لیے نازل کی کہ چہرے کا پردہ کریں. تو مرد کے لیے یہ تھا کہ اپنے ٹخنوں سے شلوار کو اوپر کر اس نے نیچے کر لی. عورت کے لیے تھا یہ تھا کہ وہ نیچے شلوار کو اس نے اوپر کر لی ٹخنوں سے. تو بھائیو یہ کوئی چھوٹا عذاب نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں. ایک مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ٹخنے ہر وقت ننگے ہونے چاہیے. نماز پڑھ رہا ہو یا نماز کے باہر ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، کالج میں ہو، سکول میں ہو، فیکٹری میں ہو، باہر کہیں گھوم پھر رہا ہو، اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چھوٹی سی سنت پر عمل نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عذاب علیم کے لیے تیار ہیں. جائیں، گرمیوں کا موسم ہے، باہر جا کر دھوپ پر بیٹھے، 5 منٹ نہیں بیٹھ سکیں گے، 5 منٹ دھوپ نہیں برداشت کر سکیں گے، اور وہ تمہارے پاؤں جب جہنم میں جلیں وہ برداشت کر سکو گے. اس لیے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کرو، حدیث کو فالو کرو، رسول اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرو، نہ کہ انگریزوں کو دیکھ کر، کفار کو دیکھ ان کی مشابہت کرتے ہوئے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کو ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اٹھے گا جہاں پر وہ ہوں گے، ڈیفینیٹلی وہ جہنم میں ہوں گے. اس لیے اس کو بڑا ہلکا، بڑا ایزی نہ لیں. چہرے پر سنت رسول سو جائیں، اور اپنی شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں. مرد حضرات، اللہ کریم سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب.